مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس دے وچ توفتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام پیش کران دے بعد دلی دعائے اللہ تعالیٰ ساڈا تھوڑا میرے باہمنا قبول چا فرماوے۔ مہمان حضرات، میزبان حضرات، ثناخان مصطفیٰ، امام صاحبان، چھوٹے بڑے جتنے چل کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تمام نو قدم قدم دوتے اجر عظیم عطا فرماوے۔ گرامی قدر حضرات، اس محفل نو بڑی عظیم نسبت ہے یار غار یار مزار خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر نال۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس دے کہ جو آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی گفتگو کراں، وصف صحابیت ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ حضور دے زمانے دے بعد کوئی بندہ محنت کرے مفتی بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، مفکر بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، حکیم بن سکتا ہے، مصنف بن سکتا ہے، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے، لیکن خدا دی قسم میرے مصطفیٰ دے زمانے کو بعد تا قیامت کو بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے جناب نے؟ یہ پہلا نعرہ ہی چلو ڈھلی آواز نال کوئی گل نہیں، لیکن محبت نال تھوڑی اونچی سبحان اللہ آونی چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ زمانے دے اندر جنہاں لوگاں نے حالت ایمان دے وچ میرے مصطفیٰ دا دیدار بھی کیتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دی زمانے دے اندر یا زمانے دے بعد ایمان دے انتقال بھی تھا ہے، وہ صحابی بنتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھوڑے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرے تے میرا صحابی ادھی مٹھی جو دی خرچہ کرے۔ یعنی اتنی ڈھلی اتنی محبت نہ تھوڑا جی فاللہ میرے آقا نے فرمایا تھوڑا احد پہاڑ خرچ کرنا اپنی جگہ دے، میرے صحابی نے ادھی مٹھی خرچ کرنا فرمایا تھوڑے احد پہاڑ دے مقابلے چکائی گناہ خدا دی بارگاہ دے وچ اللہ دے افضل مقام رکھدی۔ خدا دی بارگاہ دے وچ او مقبول ہے۔ میرے رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میرے رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جڑی سچائی دین کی آئی ہے، وصدق به تے جے ذات انہاں دی تصدیق کیتی ہے، اولئک هم المتقون، اوہ لوگ ہیں جڑے متقیاں دے امام بھی ہیں تے متقیاں دے سردار بھی ہیں۔ وہ کون ذات ہیں؟ جنہاں ذاتاں نے سجائی آن لی ہے، جنہاں ذاتاں نے وہ سجائی کی تصدیق کیتی ہے۔ ہن بھاویں تفسیر فارسی دی ہووے، بھاویں تفسیر عربی دی ہووے، اٹھاؤ مفسرین نے ایک بہت بڑی تعداد نے لکھا والذی جاء بالصدق ای هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ای هو ابو بکر، فرمایا جو ذات سچ کر کے آئی ہے وہ تیرے میرے نبی کی ذات ہے، جن تصدیق کی وہ جناب صدیق کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ گرامی قدر حضرات، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم شخصیت ہیں۔ اسلام قبول کرن تو پہلے بھی جناب صدیق اکبر نو خدا نے ہر قسم دے شرک کو بھی پاک رکھا ہے، شراب کو بھی پاک رکھا ہے۔ واضح حدیث میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے صحابہ دے مجمع میں پوچھے آگے صدیق کہنا سو اسلام قبول کرن تو پہلے، ایمان کے نامن تو پہلے کدے شراب نہیں کری بھی گئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، عرض کی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان کٹ سکتی ہے پر کسی ممنوع چیز قریب نہیں جا سکتی۔ خدا دی کرم نوازیاں ہوندی ہیں نا، محفوظ لوگ ہوندے۔ حضرت صدیق اکبر آپ دا ابتدائی جڑا کاروبار ہے تجارت ہے، ملک شام دے اندر آپ جب ملک شام گئے نا تو تجارت کی تھی، اتھا آپ نے خواب ڈٹھا۔ بعض مصنفین نے کتب دے اندر لکھا ہے، کئی نے نہیں بھی لکھا، بعض نے لکھا بھی ہے
فرمایا جناب صدیق اکبر نے ڈیٹھے بھئی آسمان تو چند ترٹ کے جناب صدیق دی گود وچ ہے. جب صبح اٹھن حیران تے پریشان بھئی خواب بڑا عجیب ہے نہ جانے تعبیر کیا ہو سی. معبر کو پہنچے پہلا سوال یہ کہ تے آمن والا اپنا نام تے دسا. آمن والا تیرا نام دسا. آپ نے نام بیان کیتا. فات پوچھا کتھوں ہیں؟ فرمایا من مکہ تھا. مکے کو لائیں. آکے قبیلہ کہڑے؟ آکے من قریش ہیں. قریش کا قبیلہ ہے. آکے کام کہڑا کرنا ہے؟ تجارت کرنا. واللہ اس محبر نے تعبیر بیان کی تھی. فرمایا آیا ابو بکر تک مبارک ہوئے نبی آخر الزمان دا ظہور بھی چیزی خدا دے گناہ دی غلامی بھی عطا فرما کر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. سبحان اللہ، کیا بات ہے. توجہ ہے نا آپ دی. فرمایا نبی آخر الزمان دی ولادت ہو چکی. وہ اعلان نبوت کرے سن چاہے کو خدا میں کام نہیں سی کہ خدا انہاں دا خلیفہ بھی بنا چھوڑے سی یا خدا انہاں دا صحابی بھی بنا چھوڑے سی. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام جناب صدیق اکبر ہے میرے حضور نے اعلان نبوت فرمایا. توجہ ہے نا جناب. لیکن ایک مسئلہ سمجھانا ضروری. بعض لوگ بڑا جناب والا چہرہ بھی مولویت دا امامہ بھی داڑھی بھی زلفوں بھی سب کچھ لیکن جملہ علماء نے اتنا گھٹیا کہ عالمان والا فیل آنکہ جی حضور کو نبوت 40 سال کی عمر میں آتا ہوئی. میں کہنا غلط جملے حاکے بن دے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو خدا نے نبی بنایا تھا. اعلان نبوت میرے مصطفیٰ نے 40 سال کی عمر کی تھی. واضح حدیث سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کون تو نبی ہوں آدم و بین المائی والتین. میں کہوں گا کہ خدا کا نبی ہوں. میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا. توجہ ہے نا جناب. میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا. جناب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا جناب ابو بکر میرے مصطفیٰ دی بارگاہ ہے حاضر تھے جو ہن تیری مرضی یا جملے تے بولنے نہ بولنے آن کے عرض میں کریں نا کہ تساں اعلان نبوت کیتا ہے. اگر خدا دے نبی ہو تو کوئی معجزہ. اگر خدا دے نبی ہو کوئی اپنا ایسا کام جڑا خلاف کا عادت ہوے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر میرے نبی ہون دی دلیل تیرے ملک شام وچ دیکھنے والا خواب ہے. اتنے ڈھیلے بولے ہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر میری نبی ہون دی دلیل تین جڑا ملک شام وچ خواب نہیں تھے اور خواب میرے نبی ہون دی دلیل ہے. میں کہ قربان تھی بوا مصطفیٰ دے علم چھوں اور صدیق شام وچ خواب دیکھے میرے مصطفیٰ زمین دے توجہ ہے جناب. مصطفیٰ رحمت اللہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی زوالی الارض حتی رہے تم اشارے کا ہوا مغاربہا. میرے مصطفیٰ فرمائے کائنات والو رب نے زمین کو میرے واسطے سمیٹ دے جہاں تک کہ کائنات دا مشرق بھی رہتا کائنات دا مغرب بھی رہتا. نبی کہتے ہی اس کو ہے جو ہے نا جناب دی. ہاں نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں بتائے. نبی تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو غیب کے خبر دے. میرے دوست یاد رکھنا جناب صدیق اکبر دوسری گل نہیں کیتی فاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل سی گئے. دوسری گل کی میں کہنا توجہ ہے جناب. اور اگر تھوڑی سبحان اللہ ای میں ڈھلی دیوت گل مک گئی تھی جو اگر سبحان اللہ دے گل اور بھی سن اس سے گل میں ذرا عمدۃ القاری بخاری شریف دی شرح فتح الباری دے حوالے نال بیان کرنا چاہتا. انہوں نے اپنے مخصوص انداز نال لکھا فرمایا ایک راہب آئی جنہی عمر 400 سال کو زیادہ. توجہ ہے نا جناب. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے پہن شام میں انہیں سالے کہتا ہے محبت نہ لیا انہیں آواز ماری ادھر جب جناب صدیق اکبر پہنچے پوچھا کہ تو ہیں آکے مکے جو کون تھی نے آکے قریش دے قبیلے نہ تعلق ہے کام کیڑا کرے نا کہ تجارت. اللہ وہ کہتا ہے کو مبارک ہوئے تے کو خدا نبی آخر زمان دا صحابی بنا چھوڑے سی خلافت مل سی تے کو. آپ نے فرمایا تے کو کی میں بتا اللہ اکبر کبیرہ اور راہ بول پیا آکے آئے ابو بکر تیری سجی ران دے ہوتے کالے رنگ رتے لے ہے کہ کہنا. جناب صدیق اکبر نے آج کی تھی یہ تو بڑے راز دی گال ہے یا میری اماں نو پتہ یا میرے بابے نو پتہ یا میں صدیق نو پتہ ہے. توجہ ہے نا جناب دی.
فرمایا چھوانوں کے میں بچہ واللہ اس رحم نے جملے علوائے آپ کے ساری تورات بھی گواہ ہے، ساری انجیل بھی گواہ ہے، نبی آخر الزمان کا جنہ پہلا خلیفہ ہوتی ان دی ران دلتے خدا کالے رنگ دا تیل پیدا فرما چھوڑے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان سیدنا صدیق اکبر. جو ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ دی غلامی میں حاضر تھے. محمد رال سبحان اللہ اکشن اگلا جملہ رہا ہے. ہاڑے گزرتے، زمانے گزرتے، دور گزرتے. میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک میرے سرکار نے فرمایا دین اسلام کو سب تو زیادہ جائے نفع دیتا ہے وہ ابو بکر دے مال نے نفع دیتا ہے. میرے مصطفیٰ کی بات حدیث ہے. سرکار نے فرمایا سب تو زیادہ نفع جنجین مدین کو دیتا ہے اور صدیق دی رقم جو دنیا داری دے پیسے نے دیتا ہے اور صدیق جڑے فنا پھر رسول نے جان بھی قربان کی تھی مال بھی حضور نے قربان کی. جناب صدیق اکبر دہاڑے گزرتے، دور گزرتے، زمانہ گزرتا. کافر لوگ انتہائی پریشان کیونکہ چڑھدا چند جڑا ہوئے نا توجہ ہے نا جناب چڑھدا چند جڑے ہوئے نا اعلیٰ حضرت یہ بندہ لکھتا ہے کہ جڑا بندہ حضور دی ذات تے گال کرے یا حضور دے صحابی تے گال کرے ان دی مثال نہیں ہے جویں 24 رات دے چند خدا بے بھونکدا ہوے انہاں نوں کیا اثر ہوندا ہے او تے خدا دے محبوب لوگ ہیں. خدا دی رحمت صبح بھی نازل تھی ہے شام بھی نازل تھی. جناب صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کو تے جڑے کافر لوگاں نے ارادہ کیتا نا بھئی معاذ اللہ حضور دے گھر دا محاصرہ کیتا بھئی انہاں لوگاں نے ایک رات دے اندر حضور دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے. جڑے حضور دے گھر دا محاصرہ کیتا نا اللہ اکبر کبیرہ حکم خدا بندی ہے. نبی دو عالم علیہ السلام کو ہجرت کرن دا میرے آقا کائنات علیہ السلام نے اپنے بستر دے جناب علی کو سمائے اپنا رفیق سفر جناب صدیق کو بنائے. شان جناب علی دی بھی برحق ہے، شان جناب صدیق دی بھی برحق ہے. الحمدللہ ہم ایسے نہیں کہ شان صدیق بیان کریں شان علی نہ کریں، شان علی بیان کریں شان صدیق نہ کریں. نانا اہل سنت کا پتہ بھی یہی ہے شان صدیق بھی ہے شان علی بھی ہے، شان صدیق بھی ہے شان علی بھی ہے. بہرحال کافر لوگوں نے محاصرہ کیتا. میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام جین ٹائم نکلن دا ارادہ کیتا نا حضور نے ہاتھ دے وچ مٹھی نال ایک روایت دے وچ سواد دا ذکر ایک روایت دے وچ پتلی چھوٹی کنکری دا ذکر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چاہ کے جو بھگائے نا خدا کا قرآن بیان کہتا ہے فرمایا مارا مائتا حضر مائتا ولیکن اللہ حرما سونے ہو جنیاں کنکریاں پھٹی ہیں نا اور تس کا نہیں سکیاں ہوتا خدا سے مارا مائتا حضر مائتا ولیکن اللہ حرما لیکن جو کنکریاں میرے مصطفیٰ نے سکیاں نا سواب میرے مصطفیٰ نے پھینکی. خدا کا قرآن آتا ہے سورہ یاسین ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. فرمایا وہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے بھگامن نال اساں انہاں لوگاں دی آنکھاں دے پردے چلی تے لوگاں دی آنکھاں دے پردے آ گئے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر روانہ تھی پہ جو ہے نا جناب صدیق تے جناب نبی عالم علیہ السلام روانہ. جس ٹائم آپ روانہ تھے نا جناب صدیق اکبر نے نبی دو عالم علیہ السلام کو اپنے کندھوں تے سوار فرما چھوڑا. یہ تو خدا دی قدرت ہے کہ بلا عام فام تساں بھی سنا ہو سی جناب امام علی مقام امام حسین سواری کی تھی میرے آقا دے مونڈھا دی سرکار دی گوشوان نے جہاں سواری کی تھی صدیق اکبر دے مونڈھا دی. سوار وہ بھی بے مثال ہے سوار یہ بھی بے مثال ہے سواری وہ بھی بے مثال ہے سواری یہ بھی بے مثال ہے کہ بلا ذرا غور کر انصاف کا ترازو نہ وہ کہ بلا وہی سواری ہے یہ بھی سواری ہے وہ بھی سوار بڑا بے مثال ہے یہ بھی سوار بڑا بے مثال ہے. جناب صدیق اکبر نے تیرے میرے آقا نو مونڈ ہاتے بلائے اگر تو ذوق وچ بیٹھے تے کوئی عشق دی کوئی گل نہ سنائی بنا پتہ ہے مکہ دے موقع تے جس ٹائم میرے آقا دو عالم علیہ السلام نے بت ڈھاون دا ارادہ کیتا نا جناب علی نے عرض کی تھی آقا میں تلے بہوے نہ میرے کندھاں تے قدم رکھ کے دھا چھوڑو. لیکن ہن جملہ سمجھیں اگر بولے نہ بولے تیری مرضی ہے. میرے آقا نے فرمایا علی اے نبوت ہے علی یہ نبوت ہے تو کیویں کندھا تے سوار کرے سے
میں کہ فتح مکہ دے ہوتے جناب نبی فرماویں آئے علی نبوت بارے کیویں چیسے اوے دار ہجرت دی رات تے صدیق موڈھا دے جا کے سبحان اللہ جو ہے جناب میں اپنی تھالا لی سرے کی دے وچ بھی انداز بھی تک سنائی بنیا سبحان اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے پہلے سوار تھے میرے حضور نو کندھاں تے سوار کیتا نے آپ ٹر دے گئے ایسا ایسا لیکن پورا قدم لے دے گئے گال بڑی راز دی اللہ کرے تیری سمجھے چاہے آپ پورا قدم لے دے گئے علماء نے لکھا فرمایا راز یہاں کہ جناب صدیق اکبر کندھا تے ہی وجہ واسے چاہے اون دور دے اون زمانے دے لوگ کھوج بڑا رکھ دے ہیں پہلے نہ بڑا جناب والا پہچان رکھ دے ہیں جناب صدیق موٹا دے چاہ چھوڑے کوئی ظالم نو ہے پتہ بھی نہ ہوئے کہ مصطفیٰ کے چھو تشریف کھیل گئے لیکن جب تھوڑے ابو دے سفر تھے نا میں جڑی عشق تے محبت کی ترتیب رکھی بیٹھا اللہ کرے تیرا ذوقی میں سلامت رہا جب تھوڑے جتنے ابو تے گئے نا تے جناب صدیق اکبر پیر بھی پورا زمین تے نہ رکھ دے پنپاں دے بھر ٹوڑن لگے انگلیاں ٹکیندے ہم کھوریاں تے اہڑیاں کو زمین تو چاہندے ہم کیوں تاکہ کوئی کھوجا پانے والا یہ بھی معلوم نہ کر سکے کہ اب جانے والے کہاں گئے پہنچنے والے کتھا گئے جناب صدیق اکبر تے نبی دو عالم علیہ السلام آپ غار ثور دے دروازے تے پہنچے توجہ ہے نا جناب جس نے غار ثور کے دروازے پہ پہنچے جناب صدیق اکبر نے جا کے غار دی صفائی کی تھی صفائی کر کے جیڑے سوراخ ہم بند کی تھی توجہ ہے نا جناب پہلے جناب صدیق نے اور راز کیا کہا جناب صدیق نے عرض کیا کہا مدر کو موزی جانور راندہ ہوئے پہلے صدیق ویسی میں کہ اے ہوندی ہے قربانی جان دی اے جان قربان کرنا ہے جناب صدیق اکبر گئے جس دن صفائی مکمل ہو گئی عرض کی حضور والا تشریف کہنا نبی عالم علیہ السلام تشریف کہن کے گئے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام جناب صدیق اکبر دی گود وچ میرے آقا دا سر ہے چہرہ وضحا دا دیدار بھی تھی نہ پہ حضور دی غلامی بھی تھی نہیں پئی جو ہے جناب ہن جناب والا چہرہ وضحا دا دیدار پہ تھی نہیں جناب صدیق اکبر دی گود وچ سر ہے اڈو کافر آ گئے جو ہے جناب کافر آ گئے جے غار دے دروازے تے آئے نا خدا دی قدرت چلے میرے رب نے مکڑی کو حکم دیتا اس نے جالا بنایا کبوتر کو حکم دیتا انہیں انڈے دیتے کافر آئے حکمے نال گل کرے نا آکھنے اندر گئے ہوئے نا انڈے تو نہ ہوئے نا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا اور قبلہ انجھے اتھانا انجھے خدا نے خواہ دے بھی اندر فرما چھوڑا جو ہے نا جناب جیڑا خدا دے نبیوں نال پنگے گھندا جو ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے گل لکھی کہ محبت نال سبحان اللہ کہ تو سناواں سبحان اللہ مولانا روم فرمایا پرانے دور دے وچ نا یہ آج کل بھی ہو سی لوگ ڈولے شلے بڑے بڑے دین موٹے موٹے ایک بندے کو شوق لگ گیا انہیں بڑی اپنے تے محنت کی تھی اے نوجوان بھراواں کو سبق سناون دی خاطر انہیں بڑی محنت کی تھی بڑے بڑے اندر ڈولے تے موٹے بن گئے ایک نقش نگار کو گیا کہ اتنا شیر بنا دو محبت ہے یاری گتا نہیں اگر یہ تو شیر بنا ہے وہ دیا مومن ہی میں کرے نا اگرچہ نقش بنوانا جسم دو تے لکھائی کراونا نہ جائے تھے اگر کہنا بنا ہوئے وہ ختم کرا پہ وہ جلے گیا نا انہیں سوئی گرم کر کے لائی اور مسجد ہے تو اپنے اپنے تھوڑے کنٹرول رکھنا ہے اونی تھی یہ ہوئی یہ سی نہیں تھی نہیں انہیں کہا سی نقش نگار نے کہا یہ کیا ان کے کیا بننا ہے کہ شیر آگے شیر دی کیا بننا ہے کہ منہ آگے چھوڑ گیا اندر تو بڑا ہوتا ہے بغیر چہرے دے شیر بنا انہیں کہا چلو کوئی گل چلے دوسری مرتبہ سوئی لگی نا جب بات ہوتی وہ سیدھ تھی ان پوچھا نقش نگار کے بعد کیا کرنا ہے کہ بڑا دار تھی نہ پیا کیا بننا ہے کہ شیر آگے بننا کیا پہ آگے شیر دا پیٹ آگے چھوڑ گیا بغیر پیٹ دے شیر بنا انہیں نپ کے نہیں تا تھپڑ آگے شیران نال پنگے دے ہائے ہائے نہیں سمجھے یا آکے پنگے شیرانال تے ہائے ہائے مولانا روم نے لکھا آکے پنگے خدا دے ولیگانال تے ہائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری شان سیدنا صدیق اکبر علماء اہل سنت میں کہ قبلہ پنگے شیرانال پنگے خدا دے ولیگانال پنگے خدا دے نبی دے صحابہ نال پنگے نبی دی آواز نال
منگے خدا دے نبی نال تے پھر ہائے نہ ہوے تے کیا ہوے پھر ہائے نہ ہوے تے کیا ہوے جناب نبی دو عالم علیہ السلام اب آ کے اندر کفار ایک پہ کو آتے آکے اندر گئے ہوئے نا تے انڈے نہ ہوئے نا اندر گئے ہوئے نا تے مکڑی دے جالا نہ ہوئے اللہ اکبر جناب صدیق اکبر دی گودش میں آمدہ لسا کافر بھی چھوٹے آگئے بھئی اتھا کہیں نہیں لیکن یہ گال کوئی چھئی کو کہنا بنیا جنہ کبوترہ نے اتھا انڈے دیتے ہن غار دے بوگے تھے تو جو ہے نا جناب دی علماء نے لکھا فرمایا حرم دے بھی جڑے کبوتر بستے نا اے انہاں کبوترہ نہیں نسالے جے کو غلامی مصطفیٰ دا صلح خدا نے دے چھوڑے حرم دے کبوترہ نے ناز کرنا ڈٹھے اللہ تعالیٰ سنو سارا نو دکھاوے محبت سے یار آمین تو کہہ دو نا یار حرم دے وچ کبوتر دا شکار کرنا نجائز ہے حلال پرندہ ہے اتھا اگر مار کے ذبح کر کے کھا دی باقی حرام ہے ذبح کر کے بھی نہ کھا سکتے اچھا بڑی مزے کی گل ہے اشارہ ہی نہ کر سکتے بھئی کبوتر بیٹھے کو ذبح کرو چا کبوتر بیٹھے کو پکڑ کے نہ ناز دے نخرے نہ ہر قسمہ میوہ کھامل میں کہ قربان صدیق قربان جناب نبی جہدی غلامی کرنے والے کبوتر کو بھی خدا سے داتا فرما چھوڑا جو ہے جناب اچھا اندازہ کر اگر کبوتر دی جوڑی نو خدا نے صلہ دیتا ہے جو انہوں دی آل کو خدا مکہ چی آباد کیتا ہے خدا مدینہ چی آباد کیتا ہے اور قربان شریر کی صداقت تجھے موٹ ہاتے مصطفیٰ کو سوار کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ خدا دا قرآن ہے آکے ثانی اسنین یذہما فی الغار دو کا دوسرا جب وہ غار میں تھے اور جملہ سمجھے نہ سمجھے ثانی اسنین یذہما فی الغار دو کا دوسرا جب غار میں تھے کیا مطلب وہ غار چلاون والے ایک نبی دی ذات ہے دوسری جناب صدیق دی ذات ہے توجہ ہے نا جناب علماء نے فرمایا تھا بہت بڑا اشارہ ہے توجہ ہے اشارہ کیا ہے اشارہ یہ ہے کہ رب فرمائے اذہما فی الغار اتھیں کٹھے مزار ہے جی کٹھے ہوتے اذہما کی ضمیر تسلیقہ کی ضمیر ہوتے جناب صدیق بھی آگئے جناب نبی بھی آگئے علماء نے فرمایا اشارہ یہ ہے کہ غار میں بھی کٹھے ہیں مزار میں بھی کٹھے ہیں غار میں بھی کٹھے مزار میں بھی کٹھے جناب نبی دو عالم علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر نے ترائے لہاڑے ترائے راتاں غار گزارے ترائے دن ترائے راتاں اس سے اسناد اندر اللہ اکبر کبیرہ جناب صدیق اکبر دی ایڈی دوتے سپنے بھی ڈنگ مارا توجہ ہے نا جناب لیکن علماء نے فرمایا کہ جڑا سپ آنا اس سپ در حقیقت آپ کو ڈنگ مرنا نہ چاہتا وہ بھی دیدار مصطفیٰ دا مشتاق تھا وہ بھی دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن جناب صدیق بھی عاشق کے ساتھ دیکھا وہ آتی ہے نا بتا موزی چیز ہوئے جان دی قربانی دے چھوڑیے پر کسی غیر کو آمن دا حق نہیں دیتا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جلے سپنے ڈنگ مارا نہ تے آپ نے ہنجوں حضور دے چہرے تے یا حضور دے سینے تے آئے میرے مصطفیٰ نے پوچھا صدیق کیا تھا عرض کی جی سونا کشے ڈنگ مار گئی ہے میرے حضور نے لعاب لا کے پیر تلا چھوڑے خدا شفا کا فرما چھوڑی میرے مصطفیٰ دا لعاب ہے نا قبلہ ایویں لعاب ہے جتھا لگے شفا نے لیندہ ہے اتھا صدیق نے پیر تے لگتا پائے او مقام بھی حاجی تھا مولا علی کی آنکھ خراب سے گیا حضور نے اتھا نہ خدا انہوں کو شفا کا فرما چھوڑا وہ بھی تو راجو صاحب بھی دیجا میں ترٹی ہے حال کے بعد گاہ مصطفی نے حضرت ہے حضور نے لعاب کر کے لائے خدا نے شفا عطا فرما چھوڑی جس ٹائم مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر کچھ ٹائم گزرا جناب صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی توجہ ہے نا جناب اور جملہ حدیث میں ایسی نیوان لگا انشاءاللہ ایمان تعالیٰ تھی جناب اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ پیاس لگی میرے حضور نے فرمایا صدیق غار دے دروازے دے وہیں پانی پی اور جملہ سمجھے نہ سمجھے تیری مرضی ہے صدیق غار دے دروازے دے وہیں اتھا پانی پی جناب صدیق اگر کوئی ڈھلے ہوئے آنکھیں نہ چاہے یا رسول اللہ صفائیاں تو میں کرے نہ رہے ہوتا تھا کہ شیخ کہنا ہی نہیں سمجھے یار اپنی اکل دے کھوڑے تو آمن والے ہوئے نا کہ آنکھیں نہ آقا جھاڑو دے میں دیتا رہ گیا آقا مہربانی فرماؤ صفائیاں دے میں کرے نہ رہ گیا آقا پانی دے کہیں نہیں پر اللہ صدیق کو بھی معلوم
معلوم ہاں آقا دی زبان جو نکل گئے خالی دول ندی کا حل بھی کہے نہیں جو ہے جناب تھوڑی محبت نال سبحان اللہ جناب صدیق کو میرے آقا نے فرمایا صدیق رات دے دروازے دے میں پانی پی کے آ جناب صدیق ایک بار چل پئے واللہ جڑے رات دے دروازے تے آئے پانی دا چشمہ ہا جڑا جناب والا عجیب ترین پانی ہا جناب صدیق نے پیتا تے عرض کی جو سونا ایجیاں پانی کدی دنیا چ پیتا تے کہے نہیں آقا ایسا پانی ہم نے تو کبھی نہیں پیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق تے کو پیاس لگی ہے رب نے فرمایا اے فرشتو میرا پائے طرف پہ چلی ہے فرمایا میرے یادگار کو پیاس ہے آج حوض کوثر دی نہر ذرا غار دے دروازے میں جاوے سبحان اللہ کیا بات توجہ ہے یار اچھا باویں میں ساؤنڈ تے بیٹھا تے باویں تھوڑی سبحان اللہ ڈیلی میں کو نہیں سمجھ نہیں اللہ اکبر میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق تیری محبت کو لے کے صدیق تیری محبت نے پیاس اس کو لے کے خدا فرمائے فرشتو ایک کوثر دی نہر آئی ذرا غار دے دروازے دے بنی ہے نا جناب ابو بکر نے جڑے جملہ آلوائے وہ تو سن سے چلا تیری نسلہ کو بھی یاد رہا پہ جناب صدیق اکبر نے عرض کی دیا یا رسول اللہ رب بھی یہی میرے نال محبت کریں دے میرے آقا نے جڑے جملے ارشاد فرمائے اور میں عربی بدل پڑھنا چاہنا تے کو جملہ بھی سمجھا رہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا والذی باسنی بالحق نبی چاہ او صدیق میں کو قسم اس ذات دیجئے میں کو برحق نبی بنا کے بھیجا ہے جائے میں کو برحق نبی بنا کے بھیجے میں کو رب دی قسم ہے آقا کیا فرمائیں دے ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو کان لہو توجہ ہے جناب میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا يدخل الجنة مبغضك حتى لو كان له عمل 70 نبيا میرے مصطفیٰ فرمائے صدیق میں کو قسم ہے اس ذات دی چاہے میں کو برحق نبی بنا کے بھیجے تیرے بندہ جیڑا تیرے دل تیرا بغض اپنے دل وچ رکھدا ہوے او جنت وچ پہنچ نہیں سکدا بھاویں خدا دے 70 نبیاں جتنا بھی عمل کیتی ودا ہوے عبادت اینیاں کیتی ودا ہوے جو 70 نبی جتنی عبادت کیتی ہوے جو ہے نا جناب دی کوئی امتی اتنی عبادت کر نہیں سکتا میرے حضور نے فرضی مثال سمجھائیے فرمایا ہمیں 70 نبی جتنا بھی عمل کیتی ہوتا ہوئے وہ بندہ چاہے اپنے دل میں تیرا بغض رکھدا ہوئے فرمایا میں کو قسم رب ذوالجلال نہیں صدیق کو بندہ جنت کا نہیں جا سکتا جو ہے نا جناب وہ جنت نہیں جا سکتا کیونکہ جناب صدیق اکبر اب جو ہے سبحان اللہ عشق نے محبت دے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ حضور دے صحابہ دیاں مختلف چاہتاں ہوں دیاں سرکار دی کوئی صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ میرا دل کرے دا درود پڑھا کوئی صحابی عرض کرے یا رسول اللہ میرا دل کرے دا نماز پڑھا کوئی صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ میرا دل کرے دا جہاد کرا کوئی صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ میرا دل کرے دا صدقات و خیرات کرا لیکن جناب صدیق اکبر کو جب پوچھا گیا نا اے صدیق تیری کوئی کھائے عرض کی یا رسول اللہ ترائے چاہتا ہے ہر صحابی ایک دن پسند کیتی ہے جناب صدیق نے عرض کی سونا ترائے چاہتا ہے تیری یہ ڈیلی سبحان اللہ دیوہ حدیث میں کیوں پوری کرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا 10 صدیق جناب صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ سب تو پہلی جڑی میری چاہتے نا اور راوی دا نام بھی دسی ہوئی حدیث دے راوی بھی جناب علی المرتضی ہے راوی حدیث جناب علی المرتضی ہے جناب علی فرمائے جناب صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونا پہلی چاہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دی زندگی ہوئے چہرہ مصطفیٰ ہوئے ابو بکر دی زندگی ہوئے ابو بکر دی آنکھ ہوئے چہرہ مصطفیٰ ہوئے دوسری چیز توجہ ہے جناب دوسری چیز عرض کی تھی انفاق و مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دا دل کرے دے مال پیسہ میڈا ہوئے حضور دی ذات خرچ تھی دا رہے جتنا ہوئے بس حضور دی ذات خرچ تھی بے اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو ہر مقام دوتے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابہ جوڑا بھی موقع آوے نا خرچ کرن دا سرکار دے صحابہ کو جناب صدیق اکبر سبقت کروے دے ہیں پہلے نمبر جو ہوں دے ہیں ایک ڈیڑھ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دل چرادہ کیتا
بھئی آج میں حضرت ابوبکر صدیق کو سبقت کرنی ہے. حضور نے چونکہ جہاد واسطے مال اکٹھا کرنے کا حکم دیتا. جناب عمر گھر گئے تے گھر دا ادھا مال چاہ کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر تھے. سرکار نے پوچھا عمر کیا کہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر دے مال کو ادھو ادھ کیتے ادھا گھر واسطے رکھا ہے ادھا تھوڑی بارگاہ وچ حاضر ہے. جناب صدیق اکبر کو دیر سی گئی. توجہ ہے نا جناب دی جملے تے توجہ ہوے. جناب ابوبکر کو دیر سی گئی. جلے تھوڑی دیر کے بعد جناب ابوبکر آئے نا میرے مصطفیٰ فرمایا ابوبکر کیا کھن کے آئے؟ عرض کی سونا گھر تو سارا مال کھن کے آ گیا. گھر تو سارا مال. اور اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق دیر کی تھی. بڑے عشق دے محبت دا جملہ ہے. گویا کہ راز یہ کہ صدیق اگے تا مال دے وچ بھی سبقت تے آمن وچ بھی سبقت. آج مال وچ سبقت ہے آمن وچ سبقت کائے نہیں. جناب صدیق اکبر نے عرض کی تھی آقا میں گھر دے وچ کپڑے دے تروپے بھرن والی سوئی جڑی ہے نا کندھ چبو کے کھڑائی ہے. جدے سامان چاون لگا سوئی نہیں ملدی دیوار وچ گلیندا رہ گیا. ایویں نہ ہوے جو حضور دی غلامی وچ صدیق دی ہکا سوئی دیوار چلاوے آقا دیر تھی تے وہ سوئی گلیندا رہ گیا. میرے آقا نے فرمایا صدیق گھر واسطے کیا چھوڑی؟ آکے اللہ اور اس رسول دی محبت چھوڑ کے آیا. یہ وجہ سے شاعر مشرق کہتا ہے آکے پروانے کو چلا بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شان سیدنا صدیق اکبر، علماء اہل سنت. توجہ ہے جناب. اچھا تیسری چاہت نہ سمجھو جناب صدیق اکبر دی. عرض کی تھی ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری تیسری چاہتے بیٹی میری ہوئے عقد نکاح مصطفیٰ دے وچ ہوئے. میری بیٹی ہوئے عقد مصطفیٰ دے وچ ہوئے. یہ وجہ سے میرے آقا نے فرمایا رحم اللہ علی ابی بکر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا شالا خدا ابو بکر تے رحم فرماوے. تو جو ہے نا جناب اور جناب علی المرتضیٰ فرمائے میں حضور کو پوچھا ہے بھئی یا رسول اللہ صدیق کو دعاواں دیتے پہ کیڑی ادا یاد آ گئی ہے؟ کوئی چنگی ادا ہوئے نا توجہ ہے نا جناب دی کوئی چنگی ادا ہوئے تو دعاواں نکل دی ہے نا قبلہ. عرض کی یا رسول اللہ کیڑی ادا یاد آئی دعا پہ کریں گے ہو. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلی ادا تو یہ یاد آئی کہ زوجنی ابنتہو صدیق اپنی بیٹی میرے آقا دی نکاح نہیں چھوڑی ہے. لیکن جملہ بڑا قابل غور ہے. پتہ نہیں میں کیڑے لفظ سمجھے سا تو کیڑا ہی سمجھے سے میں کہ قبلہ اگر بیٹی چنگی ہوئے نا بیٹی عزت دار ہوئے بیٹی وفادار ہوئے تے سسرال دے زبانہ جو دعاواں نکل دی ہیں اور قربان عائشہ دی سیرت ہو جائے واسطے دعاواں حضور دی زبان تو نکل دی. پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق اما عائشہ دی تربیت یہ سونی کی تھی جو حضور دی زبان تو دعاواں نکل دی پئی. سبحان اللہ. ایویں تو دعاواں نہیں نکل دی نا قبلہ. سیرت ایسی ہے کردار ایسا ہے اللہ اکبر کبیرہ. دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑا ابو بکر ہے نا پہلی گل تو یہ ہے کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی میرے عقد نکاح پر نہیں چھوڑی. یہ وجہ سے دعا کی تھی تو یا رسول اللہ بھئی کیڑی گل ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا حملنی الی دار الہجرہ. آج رات آج گال میں کوئی ہجرت آ گئی یاد آ گئی. یہی واسطے صدیق واسطے دعا پیا کرے نا. ہجرت و سفر تو سمجھ سمجھیں دے ہو سو زندگی دے کوئی چنگے لمحات گزرے ہوئے زندگی دی کوئی عجیب داستان گزری ہوئے کوئی بڑا سونا رفیق سفر مل گیا ہوئے کوئی ایسا دوست ملا ہوئے چاہے وہ فاقہ حد ادا کیتا ہوئے وہ کہ بڑا کہیں موڑتے نہیں بھولتا. میرے آقا علیہ السلام جلے دعا کریں نا آدم رحیم اللہ ہو علی ابی بکر ابو بکر تے خدا رحم کرے ڈاڈی ہجرت دی رات قربانی دیتی ہے. سبحان اللہ. ہجرت دی رات قربانی دیتی ہے. سمجھو ہے جناب. سبحان اللہ. بھئی کیڑی چیز ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاتق بلالم بمالہی. ابو بکر واسطے دعا ہی وجہ واسطے کی تھی جو اپنے مال دے نال میرے بلال کو آزاد فرما چھوڑا ہے. فرمایا ہی وجہ واسطے دعا کی تھی جو بلال دے آزادی دا جڑا سبب بنے وہ جناب صدیق اکبر بنے. انہوں نے اپنے مال دے نال جناب بلال کو آزاد کروا چھوڑا ہے. لیکن جن ٹائم امیہ دے کول جناب صدیق اکبر گئے نا اللہ اکبر کبیرہ وہ امیہ دے کول جس ٹائم بندے کو آکھا پیسے مانگ میں اپنی فرائقی دے وچ سیندا پہ حدیث آتا ترجمہ انہوں نے بالفرض 100 روپے منگے یا 1000 منگے آپ نے فرمایا قبول. سبحان اللہ. قبول ہے. دوسری گل بھی کوئی ہو سکے نہیں جی 1000 تے نہیں دینا 5 لے آپ نے فرمایا قبول. سبحان اللہ.
عمر بلال کو دال کا جڑے آپ دا سودا طے تھی گیا تے جناب بلال آ گئے امیہ کھلے پیا آپ نے فرمایا کیوں ہسدا ہے کہ آج بڑا کم دا سودا لگا ہے اللہ لیکن یہ جملہ پتہ نہیں تو کیویں سمجھے محبت رسول سبحان اللہ فرمایا آج بڑا کم دا سودا لگا ہے جناب صدیق نے فرمایا تے کو سمجھ کو نہیں سودے جنہاں دے لگن انہاں کو پتہ جو سودا کیویں لگا امیہ اکھری غلام دے اندر ایک بڑا نقص ہے فرمایا کیڑا آنکھیں تا ہر وقت حضور دا ذکر کریں نہیں اللہ نہیں سمجھے آئے مزاج دی گال ہوندی ہے نا قبلہ کہیں دے مزاج دے مطابق عیب ہاتھ ہے کہیں دے مزاج دے مطابق تو سب تو بڑی خوبی ہی آئی نا وہ آنکھیں دی یہ تجھے بھی ذکر کریں دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آتے کوئی کم بھی نہیں کریں دا نہ کسی چیز دا ہوش ہوندہ ہے جناب ابو بکر نے فرمایا او آمریہ